بابا جان شمر نے جب بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہیں رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں۔ بابا سے بند سلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گٹھنیوں کے بل میں تیرے لاش تک آئی حسین، گٹھنیوں کے بل میں تیرے لاش تک آئی حسین۔ بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین، پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کبھی آنسو نہ ٹپکا آنکھ بھر آئی حسین، پھر کبھی آنسو نہ ٹپکا آنکھ بھر آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہم صلی علی
فاتحہ. الرحمن إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي آگے بیٹھ. اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین وملجأ الشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستكين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں بڑھیں. حضران گرامی، قرآن اور ولایت کے موضوع پر یہ 5ویں مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ولایت ایک اہم موضوع ہے جس کا قرآن میں واضح تذکرہ موجود ہے. ولایت سے قرآن جدا نہیں کیا جا سکتا اور قرآن سے ولایت کو جدا نہیں کر سکتے. اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ولایت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس کے لیے کہ جو نمازوں کو قائم کرتا ہے اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. کل میں نے یہاں تک بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی مجالس کے سلسلے سے، اور حدیث پیش کی تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا
صرف ایک ذکر کر دے، ایک فضیلت بیان کر دے تو اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف ہیں اور اس کے آئندہ گناہ بھی معاف۔ آج بھی 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ تو پڑھنے والے کے لیے بات تھی کہ جو ذکر کرے۔ اچھا، یہاں یہ جو ذکر ہے اس میں یہ ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیجیے گا کہ اس منبر پہ جو بھی آ جائے، چاہے وہ شاعر کی صورت میں ہو، چاہے وہ خطیب کی صورت میں ہو، چاہے وہ عالم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مرثیہ خان کی صورت میں ہو، یا عزادار کی صورت میں ہو، یا قصیدہ پڑھنے والے کی صورت میں ہو، وہ ذاکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو آپ ذاکر کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ اور یہ احترام اور یہ عزت جو یہاں ہم دیتے ہیں تو یہ بھی ہم نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ائمہ کا بھی ارشاد ہے، ہمارے علماء کے بھی فرامین ہیں۔ یہاں تک جو بھی ذاکر، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، تو ہر ذاکر محترم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ کوئی ذاکر پڑھ رہا ہے چھوٹا، ہم نہ جائیں، رہے وہ تو پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ اگر ذکر کر رہا ہے، ذکر مولا کائنات کر رہا ہے، ذکر امام حسین کر رہا ہے، ذکر قرآن کر رہا ہے، ذکر اسلام کر رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے محترم ہے، باعزت ہے۔ بس دیکھنا یہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے ایمان سے کہیں دور تو نہیں لے جا رہا ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے۔ اسی کے لیے ہمیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اور اتنی عقل تو ہمارے پاس ہے کہ کون ہمیں حق پہ لانا چاہ رہا ہے اور کون ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ یہ تو آپ اتنا تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اتنا تو اللہ نے ہمیں حوصلہ بھی دیا ہے اور ہمیں ایسا ذہن بھی دیا ہے اور ایسی عقل بھی دی ہے۔ تو ہم پرکھ لیں کہ کون ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے اور کون ہمیں حق کی طرف لے جا رہا ہے۔ چنانچہ جو ذاکرین ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ ایک آیت اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ دیکھیے، آیت اللہوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بڑے معتبر ہوتے ہیں۔ آیت اللہ کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، بہت پاک ہوتے ہیں، ویسے تو معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے کو بناتے ہیں ایسا کہ وہ کم سے کم امام زمانہ سے گفتگو کر سکیں، وہ اپنے کو کوشش کرتے ہیں۔ وہ صاحب عصمت نہیں ہوتے، لیکن وہ عصمت کے قریب پہنچتے ہیں۔ صاحب عصمت نہ ہونے کے بعد بھی وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کے دامن کے اوپر کوئی گناہ کا دھبا نہ لگے، اور ان کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ مجتہد وہی ہو سکتا ہے کہ جو گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی بہت زیادہ نہیں، گناہ صغیرہ اگر کبھی ہو گیا تو ہو گیا، یہ نہیں کہ بس مسلسل وہ گناہان صغیرہ ہی انجام دیا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ ہو، یعنی بار بار نہ انجام دیتا ہو، اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے مجتہد۔ لیکن ان مجتہد نے خواب دیکھا، ان کے گھر میں ضرور مجلس ہوتی تھی لیکن وہ خود مجلس نہیں پڑھتے تھے، عالم بہت تھے، بہت بڑے عالم تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت، بہت بڑے عالم تھے، عالم تھے، تقلید ان کی ہوتی تھی، ان کے یہاں فرش عزا بچتا تھا، ایک الگ کا خطیب آتا تھا اور وہ مجلس کو پڑھتا تھا، خود مجلس نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر بپا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جنت کے دروازے، ایک دروازے بھی لکھا ہے باب الصائمین، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، ایک جگہ پہ لکھا ہے باب الصلاۃ، یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے دروازہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے دروازے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دروازہ ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہے باب الذاکرین۔ تو اس دروازے پہ ظاہر ہے کہ لوگ جلدی جلدی اندر جا رہے تھے، اور دروازوں پہ بہت بھیڑ تھی، وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ جو دروازہ تھا یہ اس میں جلدی سے آدمی اندر چلا جاتا تھا۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ تو جب دیکھا تو یہ باب الذاکرین ہے، تو انہوں نے سوچا ہم اسی لائن میں لگ جائیں اور ہم چلے جائیں گے اس میں۔
تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو جو فرشتہ اس دروازے پہ کھڑا تھا اس نے ان کو روک دیا، کہا کہ یہ باب الذاکرین ہے، چونکہ آپ ذاکر نہیں ہیں، آپ صرف عالم ہیں، لہٰذا اس دروازے سے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آنکھ کھل گئی، اب وہ پس و پیش میں بہت فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہی نے اپنی یہاں جو مجلس ہوتی تھی اس خطیب سے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کی ہمیں اجازت دے دو کہ ہم تمہاری پیشخوانی کر لیں۔ دیکھیے ہو بھی تو کوئی آیت اللہ ہونے کے بعد اس خطیب کی، ظاہر ہے کہ وہ خطیب اس کی مقابلے میں عالم نہیں تھا، لیکن اس سے کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنی مجلس سے پہلے اپنی پیشخوانی کر لینے دو۔ تو کہا آخر ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا جو منظر ہم نے خواب میں دیکھا ہے، ہم اس فہرست میں اپنے کو شمار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ذاکر حسین ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے، تو اس میں نہ شرمانا چاہیے، جس کو جو یاد ہے، اگر اشعار یاد ہیں اشعار، سلام یاد ہے سلام، مرثیے کے بند یاد ہے مرثیے کے بند، مجلس پڑھ سکتا ہے تو مجلس، جو بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، امام کے یہاں وہ قبول ہے، امام کے یہاں قبول ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جب جناب بلال کی ٹوٹی پھوٹی الفاظ کی اذان کو قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کے تو سخی بندے ہیں آقا حسین، تو اگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اگر ہم ذکر حسین کریں گے تو یقینی طور پر آقا حسین ضرور قبول کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ افراد تو وہ افراد ہیں کہ جو دشمنوں کو عطا کرتے ہیں، یہ صفت ان میں پروردگار عالم کی آئی ہے، یہ صفت جو آئی ہے ان میں پروردگار عالم کی آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سارے بندوں کو عطا کرتا ہے، گناہ گار بندے ہوں تو ان کو بھی رزق مل رہا ہے، کافر بندے ہوں ان کو بھی رزق مل رہا ہے، مشرک ہوں ان کو بھی رزق مل رہا ہے، عیسائیوں کو بھی رزق، بودھسٹ افراد کو بھی رزق، ہندوؤں کو بھی رزق، ساری قوموں کو پروردگار عالم رزق دے رہا ہے۔ جو منکر خدا ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، جو اپنے کو خدا سمجھ کے بادشاہت کر رہے ہیں انہیں بھی وہ رزق دے رہا ہے نا۔ اب میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صفت ائمہ میں بھی آئی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ مظہر صفات پروردگار ہیں، مظہر صفات پروردگار ہیں۔ جو صفات پروردگار میں پائی جاتی ہیں اس کا اگر اظہار دیکھنا ہو، اس لیے کہ اللہ کا ہر صفت کا اظہار نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں آ کے کر سکتا، تو اب اس کے لیے اس نے ایسے پاک اور پاکیزہ بندے بنائے ہیں کہ جو اظہار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اپنی مناجات میں پروردگار عالم سے پوچھا کہ پروردگار کیا بات ہے، ہم تیرا دین پھیلا رہے ہیں، ہم تیری الوہیت کا پرچار کر رہے ہیں، ہر طرف دین کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو صاحب اسلام بنا رہے ہیں، تو ہمیں تو رزق تو دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرعون کہ جو گناہ گار بھی ہے، کافر بھی ہے، اپنے کو خدا بھی کہہ رہا ہے، تیری خدائی کا منکر ہے، لیکن تو اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ تو یہ دنیا کو بتانے کے لیے یہ واقعہ سامنے آیا، تو اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ تو بس یہاں پر آواز غیب آئی ہے کہ اس نے میری عبدیت چھوڑی ہے، کیا میں اپنی خدائی چھوڑ دوں؟ اے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیا میں اپنی خدائی چھوڑ دوں؟ تو عزیزان گرامی، یہی صفات، اسی طرح کے صفات ائمہ میں بھی آئے، کیونکہ ائمہ کو اللہ نے صاحبان قدرت قرار دیا، اللہ نے ائمہ کو۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام ہم دنیا میں کسی کو پرکھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کا دشمن ہو جائے، ایک آفیسر ہے وہ اگر وہ چپراسی سے ناراض ہو جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیتا ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ رزق چھین لیتا ہے وقتی طور پہ کہ اس کی نوکری ختم کر دی، یا کوئی کسی کا دشمن ہو جائے تو کوئی چیز اسے دینا گوارا نہیں کرتا ہے، دیکھنا، شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام جس وقت
زخمی حالت میں ہیں اور دیکھا کہ ابن ملجم کو رسی سے جگڑ کے لایا گیا ہے تو اس کی زبان باہر آ رہی ہے، تو دیکھیے صفات پروردگار کا نمونہ دیکھیے. تو اب اس وقت کہتے ہیں حسن کو بلا کے، حسن تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ پیاسا ہے، اسے وہ دودھ جو کل رات میں ہم نے افطار سے اٹھوا دیا تھا وہ لا کے دو تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. کیا ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ دشمن ہے، قتل کیا ہے، زہر بجھی ہوئی تلوار ماری ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی بعد میں شہادت بھی ہو جائے گی، اس کے باوجود اپنے دشمن کو نواز رہے ہیں، اپنے دشمن کو پانی بھی نہیں دودھ کا گلاس پلوا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے یہ خاص بندے ہیں. ابھی جواب سنیے گا جو خاص جواب ہے، جو اللہ نے جواب دیا تھا اس سے ملتا جلتا جواب بھی یہ افراد دیتے ہیں. اب آئیے، امام زین العابدین علیہ السلام کا دسترخوان رہتا تھا، اور دسترخوان جب وقت تھا تو دسترخوان، اس کے بعد پھر جب وقت نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ جب حجرہ عبادت میں جا کے آپ عبادت کرتے تھے اور روتے تھے تو اس وقت پھر آپ نے پیکٹ سسٹم شروع کر دیا تھا ہمارے چوتھے امام نے. یہ جو آج ہم لوگ پیکٹ میں کھانا، آج ہمیں آسانی ہو گئی کورونا کے دور میں کہ 18 قدیر پہ بہت سے لوگوں نے پیکٹ بنا کے لوگوں کے یہاں تقسیم کیے یا کرنا چاہیے ہم کو. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کیسے، اب یہ ہمارے چوتھے امام کے دور میں آپ تو وہاں ہوتے تھے، آپ کے کارندے وہ بانٹتے تھے کھانا شام کے وقت، کیونکہ مولا کو وقت نہیں تھا کہ وہ دسترخوان پہ آ کے بیٹھے اس وقت. تو اب پیکٹ بٹتے تھے، تو کسی نے آ کے شکایت کر دی. ہوتا کیا ہے، جیسے آپ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں 10 مستحق ہوں گے تو کم سے کم 50 غیر مستحق ہوں گے. تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جو بھی دینے والا ہوتا ہے بڑا وہ احتیاط سے دیتا ہے، یہ کہ دیکھ لیں غیر مستحق تک نہ پہنچ جائے، ہم کو بڑی احتیاط ہوتی ہے. لیکن ہمارے امام کا سنیے، ہمارے چوتھے امام سے کسی نے آ کے کہا کہ مولا یہ جو آپ کے یہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے پیکٹ میں، تو اس میں صرف 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، بقیہ ہزاروں لوگ غیر مستحق آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے امام نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا شکر ہے پروردگار کا، شکر ہے پروردگار کا، 2 یا 3 تو مستحق ہوتے ہیں، 2 یا 3 تو مستحق ہوتے ہیں. کہا کہ کم سے کم اتنے لوگوں کی وجہ سے 2-3 مستحق تک کھانا پہنچ جاتا ہے، ہو سکتا ہے نہ پہنچتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. اب ہمارے امام جب دسترخوان بھی لگاتے تھے، یہ تو بات کی بات ہے کہ جب اس طرح سے سسٹم شروع کیا، لیکن جب دسترخوان لگاتے تھے تو دسترخوان پہ سبھی آتے تھے. جو بھی راہگیر ہوتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہوتے تو ایسی جگہ پہ آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پہ دسترخوان بچھاتے تھے. تو دیکھا کہ اس میں دشمن بھی دوست بھی سارے لوگ آتے تھے. اس میں حسین ابن نمیر جو علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، جب اس کو پتہ چلا، راستے میں تھا وہ سفر میں، تو اس جنگل میں خیمہ دیکھا اور دیکھا کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، جا کے وہاں بیٹھ گیا اور بھر پیٹ کھایا. امام بھی بیٹھے ہیں سامنے کے لیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مظہر صفات پروردگار ہوتے ہیں اہل بیت. تو اب جیسے ہی وہ کھانا کھا کے پانی پی کے اٹھ کے جانے لگا تو امام احتراماً اٹھے خدا حافظ کرنے کے لیے. آپ ذرا سوچئے کہ یہ کیا منظر ہے. اس کے بعد پھر وہ جملہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے دسترخوان سے اٹھا دیتے. یہ اس کا جملہ ہے کہ دسترخوان سے اٹھا دیتے. کہا مجھے پتا تھا، میں علم امامت سے بھی جانتا تھا اور میں یوں بھی جانتا تھا کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے، لیکن چونکہ ہم مظہر صفات پروردگار ہیں، ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دسترخوان سے دشمن کو اٹھا دیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہاں پر کسی امام سے کسی نے پوچھا
بلکہ ہمارے خود حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا. آپ کو تو معلوم ہے تینوں دوروں میں حضرت علی علیہ السلام نے ان کے مسائل حل کیے ہیں. بادشاہ روم کی طرف سے سوالات آتے تھے، کوئی اور آتا تھا، کوئی مسئلہ آتا تھا، کسی کے طلاق کا مسئلہ، کسی کے نکاح کا مسئلہ، کسی کے زنا کا مسئلہ، مسلسل مسائل آتے تھے. تو یہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے تو بلائے جاتے تھے مولا کائنات، وہ دربار میں آ کے صحیح مسئلے کا حل بتاتے تھے. تو کتنی مرتبہ ان لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب میں بہت وضاحت نہیں اس سے عرض کر پا رہا ہوں، لیکن بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور بات ہے بھی صحیح کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہلاکت تھی. تو کسی نے پوچھا مولا سے آ کے کہا کہ مولا مسئلے دوسرے لوگ دریافت کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی آپ مسئلہ بتاتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے سب طرف کہ دربار سے فلاں آدمی کو مسئلہ کا حل مل گیا، فلاں آدمی کا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ آپ حل کرتے ہیں. تو آپ اگر حل نہیں کریں گے تو کم سے کم ان کو شرمندگی ہوگی، کم سے کم یہ بدنام ہوں گے، کم سے کم وہ جب عالم نہیں ہے تو بدنام ہونا چاہیے. یہ مولا کے ایک چاہنے والے نے کہا. مگر ہمارے مولا نے کیا جواب دیا ہے پیارا. لیکن سب سے پہلے آپ صلوات پڑھیے تب میں وہ جواب دوں. میرے مولا نے جواب دیا. ان لوگوں نے شرافت چھوڑ دی، کیا میں اپنی امامت چھوڑ دوں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کیا انہوں نے شرافت چھوڑ دی کہ میں اپنی امامت چھوڑ دوں؟ امامت میں تو سارے لوگ آتے ہیں، جو ہمیں بلائے گا ہمیں اس کے مسئلے کے حل کے لیے جانا ہے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. ذرا سوچئے کہ یہ ہیں ہمارے ائمہ کہ جو اپنے دشمنوں پر بھی اتنا مہربان ہوتے تھے. تو میں نے کل جو حدیث پڑھی تھی تو ذکر علی علیہ السلام کے حوالے سے مجلس کی اہمیت. اب یہ تو مگر ذاکر کی ہی بات اس میں آئی تھی. اب جو لوگ مجلس سنتے ہیں، آپ اتنے چاؤ سے آئے اور مجلس سن رہے ہیں، دل سے آپ نے نیت کی تھی تو یہ عشرہ قائم ہو گیا. خدا سلامت رکھے اس عشرے کو قائم کرنے والوں کو. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے فرش عزا بچھانا. یہ گویا فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی دعا کا حصہ بننا ہے. بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. جس کو شہزادی زہرا کی دعا مل جائے پھر اس کی زندگی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب. اب وہ جو سننے والے، اب جو سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو رسول نے کچھ فرمایا. ہاں فرمایا. رسول نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من ذکر فضیلتاً، تو یہ بھی ارشاد فرمائی من استمع فضیلتاً من فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ اکتسبہا عن الاذن. کہا کہ پروردگار عالم یعنی وہ جو حضرت علی کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو سن لے. ایک ہوتی ہے دیکھیے سماعت اور ایک ہوتی ہے استماع. دونوں لفظ عربی کے ہیں. ایک ہوتی ہے سماعت، ایک لفظ ہوتا ہے سماعت، ایک ہوتا ہے استماع. سماعت ہم غور سے نہیں سن رہے ہیں، بس سن رہے ہیں. جیسے کہ جب آپ نے نوحہ لگا دیا، نوحہ جو ہے وہ ٹیپ میں لگا دیا یا موبائل میں لگا دیا، اب آپ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سماعت. مگر یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ نے نوحہ لگایا ہے یا مجلس لگائی ہے یا قرآن کی تلاوت لگائی ہے، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ولایت کے ذیل میں میسج پہنچ جائے کہ اب اگر آپ نے لگایا ہے تو پھر آپ متوجہ ہو کے سنیں. یا تو آپ بند کر دیجئے یا متوجہ ہو کے سنیے، یا کوئی اور سن رہا ہو تو اس کے لیے لگائیے، مگر توجہ ہو، ورنہ یہ سماعت رہ جائے گی اور سماعت کا ثواب نہیں ہے. اسی لیے یہاں پہ استماع کا لفظ ہے. استماع کا مطلب غور سے سننا، غور سے سننا. تو جو حضرت علی کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو غور سے سن لے تو جو کان کے ذریعے سے گناہ ہوئے ہیں پروردگار عالم انہیں معاف کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ثواب ہم نے اتنا بڑا بتایا مگر صلوات ہلکی تھی. اور ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. اسی طرح یہ تو سننے والوں کے لیے ہو گیا. اب وہ لوگ جو رائٹرز ہیں، جو مصنف ہیں، جو مؤلف ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کسی کو چھوڑا نہیں ہے پیغمبر نے. جب وہ لکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی فرمایا، کہتے ہیں کہ من کتب فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوبہ التی اکتسبہا عن النظر. بلکہ نہیں، دوسرے انداز سے فرمایا کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے تو کہتے ہیں کہ لم تزل الملائکۃ تو تستغفر لہ ما بقی لذالک المکتوب. کہا کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو کسی کتاب میں تحریر کر دے تو جب تک یہ کتاب باقی رہے گی اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہیں گے. جب تک وہ کتاب باقی رہے گی اس وقت تک وہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. اور چوتھی حدیث کسی کو نہیں چھوڑا. جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اب تو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے لوگ، لیکن پہلے کتابیں لا کے خرید کے شوق ہوتا تھا، کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ من نظر فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوبہ التی اکتسبہا بالنظر. کہا کہ جو بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت پر نظر کرے گا تو جو آنکھوں کے ذریعے سے گناہ ہوئے ہیں پروردگار عالم انہیں بھی معاف کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. تو پیغمبر نے ذاکروں کے لیے بھی حدیث ارشاد فرمائی، سننے والوں کے لیے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی ارشاد فرمائی، جو مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ارشاد فرمائی، جو کتاب لکھ دیتے ہیں رائٹرز ان کے لیے بھی ارشاد فرمائی. تو آخر کیوں؟ کیونکہ معاملہ ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، معاملہ ہے ولایت کا. کیونکہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارنامے نہ ہوتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ عظمت الوہیت ہوتی، نہ عظمت رسالت ہوتی، نہ عظمت امامت ہوتی. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. نے غور کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہم کرتے ہیں اور برابر کرتے ہیں، اور پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ تم زینت دو اپنی مجلسوں کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے زینت دو. یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا. کیوں؟ کسی اور کے تذکرے کو زینت نہیں قرار دیا، لیکن حضرت علی کے تذکرے کو کہا کہ اپنی مجلسوں کو، مجلسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرش اعظم بچھا کے آپ مجلس کر رہے ہیں. اگر جہاں 4 آدمی جمع ہو جائیں اس کا بھی اطلاق مجلس پہ ہوتا ہے عربی زبان میں. تو کہتے ہیں کہ مقصد ہے کہ 4 آدمی جہاں جمع ہو جائیں وہاں پہ بھی حضرت علی کا تذکرہ ہونا چاہیے. اور ایک حدیث ہم نے یہ بھی دیکھی کہ اگر 4 آدمی جہاں مومن جمع ہو جائیں اور وہاں کسی امام کی کوئی حدیث بیان نہ ہو تو وہ مجلس وبال ہو جاتی ہے، وہ مجلس آفت بن جاتی ہے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. پھر دلیل بھی دی لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. لِأَنَّهُ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے.
یعنی اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر جو ہے وہ عبادت الہی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم مجلسوں میں صرف خدا کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، ہم صرف رسالت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے آپ رسول کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے اور خدا کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اب آئیے، ظاہر ہے کہ حضرت علی مجموعہ کمالات تھے۔ کون سا ایسا کمال ہے کہ جو آپ میں نہیں پایا جاتا؟ شجاعت آپ میں، علم آپ میں، سخاوت آپ میں، کوئی ایسا کمال نہیں تھا کہ جو، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ لفظ سخاوت کے کوئی معنی نہ ہوتے، لغت میں آپ ڈکشنری میں میننگ ڈھونڈتے رہ جاتے، آپ کو سخاوت کی میننگ نہیں ملتی اگر حضرت علی کی سخاوت نہ ہوتی۔ شجاعت کے لفظ کے معنی نہ ملتے ڈکشنری میں آپ کو اگر حضرت علی کی شجاعت نہ ہوتی۔ علم کے معنی آپ ڈھونڈتے رہ جاتے، آپ کو نہیں ملتے علم کے معنی اگر حضرت علی علیہ السلام کا علم نہ ہوتا، ان کا فہم نہ ہوتا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان الفاظ کو باعظمت بنایا اور بامعنی بنایا ہے۔ چنانچہ آپ مجموعہ کمالات تھے۔ آپ کے لیے جو کہا گیا، رسول نے کہا زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، تو حضرت علی علیہ السلام پوری کائنات کی زینت تھے۔ حضرت علی علیہ السلام پوری کائنات کی زینت، کائنات کی زینت، آسمان کی زینت، محراب کی زینت، مسجد کی زینت، خانہ کعبہ کی زینت۔ اگر آپ غور کریں، ساری زینتوں کو شمار کریں، آسمانوں کی زینت، زمینوں کی زینت، فرشتوں کی زینت، انبیاء کی زینت، حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام۔ اب آپ نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ زینب، زینب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زین و ابن، یا یوں سندھی وچھید کے حساب سے کر رہے تو زین پلس اب، یعنی باپ کی زینت۔ زین و اب یعنی باپ کی زینت، زینب نام رکھا۔ یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے کہ کیوں نام رکھا، وجہ کیا ہے؟ تو سنیے، زینب، اب آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کائنات کی زینت، سورج کی زینت، چاند کی زینت، محراب کی زینت، کعبے کی زینت، قرآن کی زینت، تو اب ان کی بیٹی خود ان کی زینت ہے۔ تو بی بی زینب کا مقابلہ دنیا کی کون عورت کر سکتی ہے؟ خود ان کی بیٹی جو ہے وہ باپ کی زینت ہے اپنی، اور باپ پوری کائنات کی زینت ہے۔ تو عزیزوں، یہ ایک ایسی بیٹی تھی جو عالمہ غیر معلمہ۔ جب آپ کا عقد ہوا ہے حضرت بی بی زینب کا، جب شادی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر شادی کے وقت، نکاح کے وقت کچھ شرطیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھوا لیں۔ تو ایک شرط لکھی گئی تھی اس میں، جناب زینب کا عبداللہ ابن جعفر سے نکاح ہوا تو شرط لکھی گئی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب کربلا حسین جا رہے ہوں تو اس وقت بی بی زینب بغیر شوہر سے پوچھے ہوئے حسین کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ یہ شرط تھی، یہ بہت واضح الفاظ میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ شرط تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شرط تو تھی، لیکن جس وقت یہ کاروان تیار ہوا اور کاروان بالکل آمادہ ہے مدینہ چھوڑنے کے لیے، تو اسی وقت امام حسین نے اپنی بہن کو بلایا، کہا بہن زینب، شرط تو تھی ایسی، لیکن پھر بھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ تم ایک مرتبہ اور جاؤ اور اپنے شوہر سے جا کے اجازت لاؤ۔ دیکھیے دنیا تک کیا پیغام پہنچا دیا، شوہر کی کس طرح سے عزت کرنا چاہیے۔ شرط تو ہے لیکن تم پھر بھی جا کے پوچھو، اور اس طرح سے ان کو بتائے بغیر ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ تو جناب زینب جانا نہیں چاہتی، لیکن جب حسین کا حکم ہوا
تو بہن نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ اب عزیزان گرامی جناب زینب نے ردا اوڑھی، اور ردا اوڑھ کے جناب زینب عبداللہ ابن جعفر کے گھر گئیں، اور گھر جانے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اجازت لینے آئی ہوں۔ کہا اجازت تو ہماری ہے، کس بات کی اجازت؟ کہا حسین کے ساتھ جانے کی اجازت۔ کہا تو میں نے تو پہلے ہی دے دی ہے اجازت، لیکن آپ آ گئیں، یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح سے حسین کے پاس جاؤں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ جا رہی ہیں تو ان کو بھی لیتی جائیے، ایک کو کربلا میں حسین کے اوپر میری طرف سے قربان کر دیجیے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ عزیزان گرامی 7 انگلی پکڑے ہوئے بچوں کو لے کے آئے اور حسین کے حوالے کیا۔ کہا یہ زینب بھی ہیں اور یہ بچے بھی ہیں، اور یہ بچے آپ کے کام آئیں گے۔ خدا حافظ کر دیا۔ یہ کاروان آ گیا۔ جب یہ کاروان آ گیا کربلا میں، تو عزیزان گرامی آج 5ویں تاریخ منسوب ہے جناب عون و محمد کے لیے، مگر شہادتیں سب عاشورہ میں ہوئی ہیں، لیکن ہم چونکہ غم ایک ہی دن سب کا نہیں منا سکتے، اس لیے تاریخیں لگ دی گئیں، منسوب کر دی گئیں۔ تو اب عزیزوں، جب مسلم ابن اوسجا کا لاشا آ چکا، حبیب ابن مظاہر کا لاشا خیمے میں لایا جا چکا، صحابیوں کے لاشے لائے جا چکے، سعید و زہیر کا لاشا لایا جا چکا، حبیب ابن مظاہر کا لاشا لایا جا چکا، تو اب یہ بچے ہیں اور بی بی زینب سامنے کھڑی ہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں اے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو اور یہاں لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، جلدی جاؤ۔ جیسے یہ کہا ویسے ہی بچے دوڑتے ہوئے حسین کے قریب آئے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ہائے حسین کیسے اجازت دیں، گودی میں اٹھا کے گلے لگا لیا، ارے تم تو ہماری بہن کی یادگار، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء، تم تو ہماری بہن کی یادگار ہو۔ عزیزان گرامی بچوں کو اجازت نہیں دی، بچے روحا سے آ کے خیمے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے کے اندر گئے، جیسے ہی جناب زینب نے بچوں کو دیکھا چہرہ موڑ لیا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں ہم ماموں سے اجازت لینے گئے لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے۔ زینب نے کیا کیا، عون کی انگلی پکڑی، محمد کی انگلی پکڑی، لے کے حسین کے قریب آئی، ہاتھ جوڑے، میرے ماں جائے ہم نے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگتی ہوں، میری ماں کے سامنے مجھے سرخرو کر دیجئے، میرے ان بچوں کو مرنے کی اجازت۔ یہ سننا تھا۔ حسین زاروں قطار رونے لگے، بہن یہ ممکن نہیں ہے، یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، یہ بچے پیاسے ہیں، یہ بچے بھوکے ہیں۔ کہا نہیں آپ کو اجازت دینا پڑے گی۔ ہے جب زینب کا اصرار بڑھا تو جناب عون و محمد کو اجازت دے دی۔ اب بچے آئے، جناب زینب نے سنوارا، امامے چھوٹے چھوٹے سروں پہ رکھے، ابائیں پہنائی اور تلوار چھوٹی سی ان کی کمر میں حمائل کی، کہا جاؤ خدا حافظ۔ عزیزوں جاتے جاتے ایک نصیحت کر دی، عجیب مصائب ہیں جناب زینب کے ان بچوں کے، ایک نصیحت کر دی، کہا ہو سکتا ہے جوش شجاعت میں تم قتل کرتے کرتے لڑتے لڑتے کہیں نہر فرات پہ نہ پہنچ جاؤ، اور اگر نہر فرات پہ پہنچنا بھی تو دیکھو نہر فرات سے پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی۔ یہ نصیحت کر دی، جاؤ خدا حافظ۔ بچے میدان جنگ میں گئے، دونوں بچوں نے، ایک نے میمنے پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا، اور بڑھتے بڑھتے قلب لشکر پہ آ گئے، نہ جانے کتوں کو واصل جہنم کیا۔ اب
پسر سعد کہتا ہے کہ ایسے نہیں بلکہ ان پر حملہ کر دو، یہ حسین کے بھانجے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، یہ بڑے شجاع ہیں، تو میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سب نے مل کے جو حملہ کیا تو اب و محمد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ گر گئے۔ آواز دی مامو سلام آخر ہو مدد کو آئیے۔ حسین کیسے جائیں؟ حسین کے آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا۔ عباس کو پکارا، عباس آؤ، اون محمد کو اٹھاؤ، اون محمد کا سہارا بنو۔ مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، جناب عباس آگے بڑھے، ابھی بچوں میں جان باقی ہے، دونوں بچوں کو عباس نے اٹھایا اور اٹھا کے لے کے خیمے میں لے کے آئے۔ بس مجلس تمام، خیمے میں لا کے دونوں کو لٹا دیا، بیچ میں جناب زینب سجدہ شکر میں گر گئی۔ پروردگار تیرا شکریہ کہ اس ننھے ہدیوں کو تو نے قبول کر لیا۔ ہے کوئی ماں جو اپنے بچوں کو اس حالت میں لہو لہان دیکھے اور وہ سجدہ شکر کرے؟ لیکن تاریخ میں ایسی مائیں نہیں ملتی سوائے کربلا کے۔ بس 2 جملے اب بچے ماں سے کہتے ہیں، اماں آپ ہم سے راضی ہیں نا؟ اب بی بی زینب روتی ہیں۔ اس کے بعد بچے 2 جملے کہتے ہیں اماں ایک آخری تمنا آپ سے ہے کہ ہمارے سر ہمارے ماموں کے زانوں پہ رکھ دیجئے تاکہ موت کی ہچکی آئے تو میرے ماموں کے زانوں پہ آئے۔ عزیزوں، جناب زینب نے ان جملوں کو سنا، زارو قطار روئی، حسین کو بلایا، حسین 2 زانوں بیٹھے، ایک کا سر ایک زانوں پہ، دوسرے کا سر دوسرے زانوں پہ۔ ابھی انتظار تھا کہ روح نکل گئی، بیویوں میں کوہرام، خیمے میں رونے کی آوازیں، ہوا محمدہ ہوا علیہ الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا۔ ہماری مجلسوں کو، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم مجالس میں آ سکیں، وقت سے آ سکیں۔ پروردگار جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما، خاص طور سے اس ظالمانہ دور میں عزاداروں کی بھی حفاظت فرما اور تعزیوں اور ذریحوں کی بھی حفاظت فرما۔ جو حالات ہیں مجلسوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، ہماری شہزادی بی بی فاطمہ کو ہم سے راضی فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ میرے معبود، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین۔